وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 24واں پارہ ہے۔ 24ویں پارے کے آغاز میں انسانوں کے کردار اور پھر ہر کردار کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ پہلا کردار اس بدنصیب انسان کا ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان ہے جو ہمیشہ حق بیان کرتا ہے اور جب بھی اس کے سامنے حق آ جائے اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسے سعادت مند جو ہیں وہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ ان کے چھوٹے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف فرما دے گا اور حق کا ساتھ دینے کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ انہیں ہر وہ نعمت فراہم کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے یہ ہم سورہ زمر جو ہے وہی کنٹینیو ہے، یعنی اس پارے میں 24ویں پارے میں سورہ زمر جو ہے وہی چل رہی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے اور نیند کی حالت میں وقتی طور پر نکال لی جاتی ہے۔ پھر جس کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کی روح واپس نہیں کی جاتی اور جس کا ابھی وقت نہ آیا ہو اس کی جو روح ہے وہ واپس کر دی جاتی ہے۔ اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً درس عبرت اور سامان نصیحت موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 49 سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو گڑ گڑا کر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ جب اللہ عز و جل تکلیف دور کر دیتا ہے اور اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس نعمت کے حصول کو اپنی صلاحیت اور تدبیر کا نتیجہ قرار دے کر اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ ماضی میں بھی انسانوں کی یہی روش رہی اور انہیں اس کی سزا ملی اور آج کا جو انسان ہے وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہے۔ اگر یہ اپنی ناشکری کی اس حرکت سے باز نہ آئے تو انہیں بھی عذاب جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 53 میں بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ رب تعالیٰ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے، یعنی وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا جو چراغ ہے وہ روشن کرتا ہے۔ اسی ضمن میں اس نے گناہ گاران امت کو بشارت دیتے ہوئے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا کہ اے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا ہے اسے امید دلائی گئی ہے کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا راستہ باقی ہے اور اگر واپس آنا چاہتے ہو توبہ کر لو اور واپس آ جاؤ۔ پھر آخر میں سورت کی آخر میں بتایا گیا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال جو ہے وہ توہین آمیز انداز میں کیا جائے گا۔ جب اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال اعزاز و اکرام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ ہوگا اور وہ اپنے اعمال اور مال پر اترانے کی بجائے
اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پر سورہ زمر کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ المؤمن یعنی سورہ الغافر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ المؤمن یعنی سورہ الغافر یہ مکی صورت ہے اور اس میں 9 رکوع ہیں اور اس کی 85 آیتیں ہیں۔ سورہ مومن کے نام اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس صورت کے 2 نام ہیں، ایک المؤمن اور ایک الغافر۔ مومن اس کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں، اور دوسرا نام اس کا جو غافر ہے اس کے معنی ہے بخشنے والا۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ عز و جل کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ مومن کے فضائل میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مومن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے صبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے انہیں شام میں پڑھا تو ان کی برکت سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے ان دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے، اے اللہ عز و جل، اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس صورت کی جو ابتدا ہے اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جو کہ عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نیز باطل کے ذریعے جھگڑے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی ہے اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریاد کریں گے اور ان کی فریاد کو رد کر دیا جائے گا۔ نیز اللہ عز و جل کے موجود اور قادر ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں سے خوف دلایا گیا اور اس دن کی سختیوں سے کفار کو ڈرایا گیا ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کر کے کفار کو ڈرایا گیا ہے اور دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر فرمائیے۔ پھر مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ مسلمان ایسا ہے جیسے بینا یعنی کہ دیکھنے والا، جبکہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا، اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے اور سابقہ امتوں کے دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سورت کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی کہ حامیم اس سے ہوا۔ ایسی صورتوں کی تعداد قرآن پاک میں 7 ہے۔ انہیں اصطلاحاً حوامیم 7 اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ ان صورتوں کی ترتیب نزولی اور ترتیب تلاوت دونوں برابر ہیں، یعنی جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل بھی ہوئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حمیم ہے۔ سورت کی جو ابتدا ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ
قرآن مجید کا بیان ہے جو کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت اور کا اثر نہیں ہوتا، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے اور صبح قیامت تک کلام نو کا مزہ دیتا رہے گا۔ یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا اور یہ آج تک گواہ ہے، قیامت تک گواہ رہے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، اور یہ ہمیشہ زندہ کلام ہے اور زندہ کلام ہی رہے گا۔ انسان جیسے جیسے ترقی کے مدارج طے کرے گا، قرآن مجید اس کی پیشوائی اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی کہ اتنے سالوں بعد 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید ویسے کی ویسی ہے، اور قرآن مجید میں جن جن باتوں کی پیشین گوئیاں کی گئیں، جو جو بتایا گیا، وہ سب کچھ آج موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس سورت کی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت کتنی خوبصورت ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اپنے مزید 6 اوصاف جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا غافر الذنب، یعنی کہ گناہ بخشنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے۔ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ توبہ کے بغیر بھی اللہ عز و جل جس مسلمان کے چاہے گناہ بخش دے، اور یہ اس کا فضل اور کرم ہے اور یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ مفسرین نے غافر کا ایک معنی ساتر یعنی چھپانے والا یہ بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں غافر الذنب کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل ایمان والوں کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں اور خطاؤں کو محض اپنے فضل سے دنیا میں چھپانے والا ہے اور قیامت کے دن بھی چھپائے گا۔ اس کے بعد دوسری صفت کہ وہ قابل التوب یعنی کہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ جو کافر اپنے کفر سے اور جو مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اگرچہ اس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی توبہ کیوں نہ کی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کی اگلی صفت بیان کی گئی کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی کہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ عز و جل کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں سخت عذاب دے گا۔ البتہ یاد رکھیے اس بات کو کہ بعض گنہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کی بنا پر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی اگلی صفت ہے کہ وہ بڑے انعام والا ہے۔ جو لوگ اللہ عز و جل کی معرفت رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 5ویں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں فضل و رحمت کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ صرف اللہ کے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی ایسی صفت نہیں، اور جب اللہ عز و جل کے علاوہ اور کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق بھی بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اگلی صفت ہے کہ اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبھی نے اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خواہ وہ خوشی سے جائے یا جبری طور پر جائے، اس کو لے جایا جائے، جیسا بھی ہو حاضر ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کسی کا دل کرے یا نہ کرے، اس نے اپنی جزا، اپنے اعمال کی جو جزا ہے اسے پانے کے لیے اور اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہر وقت ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین۔
اس آیت کے متعلق ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت یزید بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی بڑا طاقتور تھا اور شام کے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھا، عرض کی گئی وہ تو شراب کے نشے میں دھت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ لکھو، عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام تم پر سلام ہو، میں تمہارے سامنے اس اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ والی آیت اور پھر آپ نے دعا کی، یعنی کہ یہ جو آیت نمبر 3 ہے یہ، پھر آپ نے دعا کی اور جو لوگ آپ کے پاس تھے انہوں نے آمین کہی۔ انہوں نے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ عز و جل اس پر نظر رحمت فرمائے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب وہ خط اس آدمی تک پہنچا تو وہ اسے پڑھنے لگا اور ساتھ میں یوں کہتا کہ غافر ذنبی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، ذی الطول، بہت زیادہ انعام فرمانے والا ہے، الیہ المصیر، وہ بار بار اسے اپنے اوپر دہراتا رہا یہاں تک کہ رونے لگا۔ پھر اس نے گناہوں سے توبہ کی اور بہترین توبہ کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کا معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح کیا کرو کہ جب تم کسی کو لغزش کی حالت میں دیکھو تو اسے درست ہونے کا موقع دو، نیز اللہ عز و جل سے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس واقعے سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے وہ اپنے گناہوں سے باز آنے کی بجائے اور زیادہ گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس کی تذلیل نہ کریں اور اسے اس طرح نصیحت کریں کہ جس سے وہ گناہ چھوڑ دینے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت پر آ جائے، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف مائل ہو اور پرہیزگار انسان بننے کی کوشش کر دے، نیز اس کی اصلاح اور توبہ کے بارے میں اللہ عز و جل سے دعا بھی مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو گناہوں سے توبہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق جو ہے وہ اسے مل جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہمیں کسی کی کوئی بات ایسی بری لگتی ہے جو کہ گناہ والی ہے تو اس کی تذلیل کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غرور اور تکبر جیسی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالحہ آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد دوزخ اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اسی قبیل سے یہاں بھی پہلے نیکوں کا ذکر کر کے اب کفار اور فجار کا حال جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ جہنم میں پڑے ہوئے اور دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں، مگر ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن دراصل بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہوگا، اور آج کے دن ہر شخص کو اس کے نیک یا بد کا جو اعمال ہیں ان کا بدلہ بغیر کسی ظلم اور زیادتی کے پورا دیا جائے گا۔ وہاں ظالموں اور نابکاروں کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا، اور اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون، حامان اور قارون جو کہ اقتدار اعلیٰ، انتظامیہ اور سرمایہ داری کے نمائندے ہیں، ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات اور معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے انہیں معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا قرار دیا، اور اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بارہا گزر چکے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ
موسیٰ علیہ السلام دراصل لوگوں کا دین بگاڑ رہا ہے اور زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ سیم آج کل بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ فساد نہ پھیلاؤ۔ جو دین اسلام ہے وہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے، بلا شبہ دین اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن فسادیوں کے لیے تو نہیں دیتا نا۔ فسادیوں کا تو ہم نے کلا کما کرنا ہے، جو کہ ہمارے دین کو بگاڑتے ہیں، بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، جان بوجھ کر دوسروں پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور دین کو بگاڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہیں آج کل بھی اسی طرح عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کی تو فرعون کے خاندان کا ایک بااثر مرد مومن جو خفیہ طور پر مشرف با اسلام ہو چکا تھا کھڑا ہو گیا اور لسانی، قومی اور سیاسی تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا واضح اعلان کر دیا اور بیانگ دہل بولا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کے قتل کے پیدر پہ ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات لے کر بھی آئے ہیں۔ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی وہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا۔ وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ پوری انسانیت جو ہے ایسے ہی ڈکٹیٹرز کے نرغے میں ہے اور خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی ایسے خود سر اور متکبر لوگ مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ مرد مومن بڑے مؤثر انداز میں سلگتے حقائق بیان کرتا رہا، پھر بولا کہ اے میری قوم، ذرا سوچو کہ آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر ابھی اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ آخر میں اس نے نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا کہ اے قوم، تم آج تو میری بات نہیں مان رہے، مگر عنقریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، لیکن اس وقت تمہاری ندامت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اسے ظلم و ستم سے بچا کر فرعون اس کے تمام لاؤ لشکر کو بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن مجرموں کا باہمی جھگڑا اور اپنے جرائم کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی مذموم حرکت کو ذکر کر کے بتایا کہ وہ ایک آدھے دن کے لیے جہنم کے عذاب میں تخفیف کی درخواست کریں گے کہ ان سے جہنم کا جو عذاب ہے وہ ایک آدھے دن کے لیے ہی کم کر دیا جائے، مگر ان کی یہ درخواست بھی پوری نہیں کی جائے گی، یعنی ظالموں کی عذر خواہی انہیں کچھ کام نہیں آئے گی، ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور بہت ہی برا گھر ہے ان کے لیے۔ اب دیکھیے کہ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کی بجائے خود اپنی تخلیق ہی میں غور و نظر کر لے تو وہ اللہ رب العزت کو پہچان سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہوتا ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ وغیرہ وغیرہ۔ اگر انسان ان ساری باتوں کو ہی سوچ لے، دیکھ لے، سمجھ لے، غور و فکر کر لے تو اس کو کتنا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ یہ سب کچھ بنانے والی جو ذات ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس کی تخلیق کے جن سے گزر رہا ہے، وہ گزر چکا ہے، گزر رہا ہے اور گزرے گا، تو اسے خود ہی سمجھ آ جائے گی اور وہ رب تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ پھر پیدا ہوتا ہے تو ازہد کمزور اور عاجز ہوتا ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ تمیز ہوتی ہے۔ پھر اللہ عز و جل اسے عقل اور فہم اور قوت اور ادراک سے نوازتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے
اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ بچپن میں تھا۔ اس کی جو نظر ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، عقل میں خلل آ جاتا ہے، اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، حواس میں تعطل ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک دن اسے موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل جو ہیں ان کی بھی تکمیل ہو سکے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کن کن مراحل سے گزرے ہیں، اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 77 سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے، لیکن سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے جو احوال ہیں وہ بتا دیے گئے تھے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتا دیے گئے ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا فرض عین ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر تعداد کے تعین کے بغیر، یعنی ان کی حقیقی تعداد کو اللہ کے علم کی طرف مفوض کر کے اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہاں پر سورہ مومن جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی احکامات اور تعلیمات اس نے بیان فرمائی ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں سے سورہ حامیم السجدہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ یہ مکی سورت ہے، اور اس میں 6 رکوع ہیں اور اس کی 54 جو ہیں وہ آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورت حامیم السجدہ جو ہے وہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کا ایک نام حامیم السجدہ ہے، اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی، اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، اور حامیم السجدہ کہنے کی وجہ سے یہ سورت حامیم سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں سے ممتاز ہو گئی۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے اور وہ نام ہے فصلت، یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصلت سے ماخوذ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی فضیلت میں حضرت خلیل بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ تبارکہ اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سورہ تبارکہ اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت جو ہے وہ سونے سے پہلے کر کے سوتے تھے۔ اس سورت کے ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے، اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی ہے، ڈر سنانے والی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا موقف بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بشر ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لیا جس میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ کافروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا کی وضاحت ہے۔ کفر کرنے پر مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی گئی سابقہ قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا کہ آسانی سے ملنے پر فخر اور تکبر کرنا اور مصیبت اور سختی آنے پر گرہ زاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی کہ حامیم سے، اور آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے
بیان کی گئی ہیں۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا کہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں کفار کی انتہائی سرکشی کا جو ان کی کیفیت ہے سرکشی کی، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے، سو نہ تو ہم آپ کی دعوت سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہی آپ کو دیکھ پاتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی طور پر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مشرکین کے ہذیانوں یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ نے مجھے وحی اور رسالت کے ذریعے درجہ اختصاص اور امتیاز بخشا ہے، یعنی کہ بلا شبہ جو انبیاء کرام ہیں وہ بشر ہوتے ہیں لیکن وہ افضل البشر ہیں کیونکہ ان پر وحی آتی ہے۔ اب ہمیں عام لوگوں کو، عام انسانوں کو یہ کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح ہیں بشر لیکن افضل البشر ہیں، ان پر وحی آتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اللہ کی بے پایاں قدرت اور جلالت کا ذکر ہے، لیکن ان کھلی نشانی کو دیکھنے کے باوجود منکر جو قومیں ہیں وہ ایمان نہیں لاتی اور قادر و قیوم پروردگار کے حضور سجود و نیاز نہیں کرتی۔ پھر اگلی آیتوں میں قوم عاد و سمود کی تاریخ سے درس عبرت حاصل کرنے کی تلقین ہے کہ ان کے پاس توحید کا پیغام لے کر رسول آتے رہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی کہ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قوت اور طاقت کے اعتبار پر اللہ کا شکر کرتے، لیکن شکر کرنے کی بجائے انہوں نے گھمنڈ کیا، غرور اور تکبر کیا اور اس میں مبتلا ہوئے اور فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی اس حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اپنے اس خالق اور مالک کو بھول گئے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تمہیں یاد نہ رہا کہ تمہاری طاقت کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی عظمت اور قوت کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا؟ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے شدید آندھی بھیجی اور ان پر مسلط کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یوں ہی قوم سمود کے انکار پر انہیں بھی جبکہ وہ اپنی عیاشیوں میں دھت تھے، ذلت امیز کڑک سے دوچار کر کے لوح ہستی سے ہمیشہ کے لیے قوم سمود کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 سے یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور جلدیں ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گی۔ کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی جو ہے وہ عطا کی ہے جس نے تمہاری زبان کو بولنا سکھایا، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور پھر انجام کر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ کو رب مان کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کی دلجوئی اور تسلی دی جا رہی ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ کسی گزشتہ بات کا رنج اور ملال کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمایا ہے، وہ من چاہی زندگی گزاریں گے اور وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں ہمہ وقت دستیاب ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ایک بڑا پیارا اور مجرب اصول بتایا گیا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم ہمیشہ دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دینے کی کوشش کرو، اس کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا کہ تمہارا جو مخالف ہے وہ تمہارا سرگرم اور پرجوش دوست بن جائے گا، یعنی محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ اگر ہم دیں گے تو پھر کیا ہوگا، جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی ہمارے دشمن تھے تو وہ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 39 میں بتایا گیا کہ دن رات اور سورج چاند یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا انہیں سجدہ کرنے کی بجائے ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو۔
بنجر اور ویران اور غیر آباد زمین بھی اس کی نشانی ہے کہ جیسے ہی پانی برستا ہے تو وہ لہلہانے اور نشو نما پانے لگ جاتی ہے۔ تو جس ذات نے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پارے کے آخر میں ایک ضابطے کی بات بیان کی گئی ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور پروردگار عالم جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بندوں پر کسی طرح کا بھی ظلم نہیں فرماتا۔ یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت والی زندگی عطا فرمائے، اہل بہشت میں شامل فرمائے، اور اچھائی کے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔